بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بندے کے اختیار سے متعلق اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے معجزات سے متعلق عقائد پڑھے تھے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں معراج سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ آج ہم پڑھیں گے۔ چونکہ یہ سبق ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں، اس لیے میں ابتدائی طور پر معراج سے متعلق انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں رکھ دوں، تاکہ معراج کے متعلق کچھ تھوڑی بہت جو تفصیل ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ کہ ہوا اس طرح تھا کہ جب آپ علیہ السلام طائف کے دعوتی سفر سے واپس آئے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے اور بڑے غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے ایک رات آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، جس کا حاصل یہ تھا کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں استراحت اور آرام فرما رہے تھے کہ رات کے کسی پہر حضرت جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، اور یعنی گھر کے اوپر چھت پھٹی اور کچھ فرشتوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کو ابتداً بیت اللہ میں لے گئے، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، جہاں آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی کو امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ساتوں آسمانوں، پھر وہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے اللہ پاک کے پاس آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اور بلکہ آپ علیہ السلام چونکہ جبریل امین تو ایک مقام پر آ کر رک گئے تھے، پھر آپ علیہ السلام وہاں خود تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا صرف ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو اس بارے میں امت کے جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو یعنی جسمانی آنکھ سے بھی دیکھا ہے اور دل کی آنکھ سے بھی، دونوں آنکھوں سے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے اب ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور وہیں پر سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دی، جو ابتداً 50 تھی، بعد میں وہ 5 رہ گئی۔ خیر، یہ تو معراج تھا، اور معراج میں یہ 2 طرح کے سفر تھے۔ ایک تو بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف، جو قرآن مجید میں بھی جس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، تو اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا سفر پھر بیت المقدس سے آسمانوں، سدرۃ المنتہا اور اللہ تعالیٰ کے دربار تک، تو اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں سفر کا ذکر، یہ اسراء کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، باقی تفاصیل احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو بنیادی ابتدائی بات تھی۔ اس کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر، اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچا دیا، اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہاں پر چند قیودات ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہاں بیداری کا لفظ آیا ہے، یہ تو ان لوگوں پر رد ہے کہ
موجودہ دور میں بھی ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج نصیب ہوئی یہ خواب کی حالت میں ہوئی، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ بیداری کی حالت میں ہوئی، اور احادیث میں تفصیلات کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کو مختلف لوگوں کو بتایا گیا کہ جن کو مختلف عذابات ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے بھی پوچھا اور جبریل امین نے بھی ان کے بارے میں بتایا، تو یہ بیداری کی حالت میں ہوا۔ دوسری قید یہ کہ جسم کے ساتھ، یعنی دنیاوی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب ہوئی، ایسا نہیں کہ روحانی سے روح کو نصیب ہوئی جسم کو نہیں، ایسا نہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اگلا عقیدہ ہے فرشتوں اور جنات سے متعلق۔ فرشتوں سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات سے متعلق بہت سے کاموں پر مامور ہیں، یعنی دنیا میں بہت سے دنیا چلانے سے متعلق جو کام ہیں ان تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد کیے ہیں۔ بعض فرشتوں کے ذمہ کچھ کام ہے اور بعض فرشتوں کے ذمہ کچھ کام ہیں۔ جو مشہور 4 فرشتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جبریل علیہ السلام، ان کے ذمہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری تھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش اور روزی پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے۔ خیر یہ تو 4 مقرر فرشتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو فرشتوں میں ان کے ذمہ مختلف ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی کام میں لگے ہوئے۔ اور 4 فرشتوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ یہ تو فرشتوں کا ذکر تھا۔ چونکہ عنوان میں 2 باتیں تھی، فرشتوں اور جنات سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو اگلا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد یعنی اچھے اور برے ہر قسم کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے پیدا کرنے کا اور جنات کا بھی ذکر ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور ابلیس جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں فرشتہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جن تھا، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ جن تھا، چونکہ سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر آگے ہے كَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ شریر ابلیس یعنی شیطان یہ بھی جن تھا۔ آج کا سبق میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقائد پر قیامت تک ہمیں جمائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔